اچھا کامران مرزا صاحب، ایک تو احتجاج سڑکوں پہ ہو رہا ہے، آپ نے اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، آج آپ نے اس ایشو پہ، پانی کے مسئلے پہ آج آپ نے سینٹ میں احتجاج کیا، لیکن پھر کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا، تو یہ کیسے، کیا ہوا؟ وہ پھر اجلاس ہی ختم ہو گیا؟ پیپلز پارٹی بھی نکل گئی ہاؤس سے جب نہروں کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے جو ہے فلور مانگا گیا. پہلے تو چیئرمین دینے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر جب کوئی مجبوری زیادہ بڑھ گئی تو پیپلز پارٹی بھی نکل گئی، نون بھی نکل گئی، ان کے دیگر الائنس وہ بھی نکل گئے، اور میرا خیال ہے کوئی 5-7 منٹ کے اندر 2 دفعہ کورم جو ہے پوائنٹ آؤٹ ہوا. پہلی دفعہ کورم جو ہے انسیڈنٹلی پورا تھا اور ہاؤس پھر جو ہے نا وہ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد 2-4-5 منٹ گزرے، پھر 2-3 لوگوں کو اشارے کیے، وہ بھی نکل گئے اور کورم ٹوٹ گیا اور بات اس طرح سے درمیان میں رہ گئی. یہ ابہامات کی بات کرتے ہیں کہ ابہام ہے. ابہام ہے تو ابہام کس نے، ابہام کو جو ختم کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے دستوری ادارے موجود ہیں. سی سی آئی کی بات کرتے ہیں کہ دستوری ادارے، سی سی آئی کا اجلاس کب سے نہیں ہوا؟ سینٹ میں جو نا موشن آیا ہوا ہے، نہیں ٹیک اپ ہوگا، ایڈمٹ ہو جائے گا، ٹیک اپ نہیں ہوگا، اور وہ اسی طرح سے کل ہوتا جائے گا. جتنے مسائل اس ملک میں ہیں اس ہر معاملے پہ ہم کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ لاتے ہیں اور وہ ہر انسٹرومنٹ کل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ وہاں ڈیبیٹ نہیں ہوتا، لوگ سڑکوں پہ معاملات حل کرتے ہیں. بلوچستان کا معاملہ، خیبر پختونخوا کا معاملہ، آج سندھ والی نہروں کا معاملہ، یہ سارے کے سارے معاملات سڑکوں پہ حل ہو رہے ہیں نا. جب سڑکیں بند ہو جاتی، بلوچستان میں بھی سڑکیں بند تھیں، خیبر پختونخوا میں آپ کی کئی سڑکیں 8-8 مہینے سے بند ہیں، سندھ والی بند ہو گئی. جب شدت پیدا ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں آ جائیں بات کرتے ہیں اس کے اوپر. تو شدت سے پہلے جو ہے اس کو دستور کے مطابق حل کریں. آپ کے پاس پانی پنجاب کا ہے، ہم آپ کو مبارک ہو، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کو پنجاب کا پانی سے، پہلے بتائیے تو صحیح پنجاب کے پاس کوئی فالتو پانی ہے بھی؟ وہ چولستان تک لے جانے کے لیے وہ پانی آپ کے پاس ہے، اس کو بتا دیجئے، اس کی شناخت کروائیے کہ یہ پانی ہم سے جو ہے نا زیادہ بچتا ہے، یہ پانی ہم لے جائیں گے، اور اس کو دستوری فورم پہ حل کریے اس معاملے کو. ہم قطعاً اعتراض نہیں کریں گے، پنجاب بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا بھی ہمارے ہیں، مگر آپ پہلے یہ بتائیے کہ یہ پانی ہے بھی ہے آپ کے پاس؟ اگر نہیں ہے، کوئی چیز ہے نہیں ہے، تو پھر آپ نے کس چیز میں تقسیم کرنی ہے اس کو؟ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، ویسے تو شرجیل میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آج چیف منسٹر سندھ نے، مراد علی شاہ صاحب نے آپ کو اپریشیٹ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک 2 ٹوک اعلان کیا، ذرا سنیں وہ کیا ہے. یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، یہ کنال کے پروجیکٹس کو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بننے نہیں دے گی. تو وفاقی حکومت کا اس بات پہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے اس کو ابھی تک ختم کیوں نہیں کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کا فون آیا، اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا، اور میں وفاقی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا کہ چیزیں درست نہیں ہیں اس وقت، تو پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے، مجھے پوری امید ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے سب کو پتہ ہے. تو رانا صاحب، آپ کی جو بات چیت ہے سندھ حکومت کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ جو رابطے ہیں، اس کو سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چیف منسٹر سندھ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہر قیمت پر یہ منصوبہ ختم کرنا پڑے گا، تب ہی معاملہ ٹھیک ہوگا. تو کیا یہ صورت آپ کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو دلیل ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی یا پیپلز پارٹی کی ایز جو ہے وہ نمائندہ پروونس سندھ، تو معاملہ یہ کہ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے میں کیا حرج ہے. وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہماری بات بھی سنیں، اور اپنی بات بھی جو ہے وہ ہمیں چلیں. اگر وہ ہماری بات پہ قائل نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں اپنی بات پہ قائل کر لیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ آن دی ٹیبل ہی ہوں گی نا. تو آن دی ٹیبل جو ہے اس بیٹھنے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کا آخر ایک یعنی اگر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی جو ہے وہ ایسی زمینیں موجود ہیں جن کو آباد ہونا چاہیے، جن کو سرسبز ہونا چاہیے. گرین انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور پانی جو اویلیبل ہے، اگر اس پانی کو آپ نے محفوظ نہ کیا، اس میں جو ذرائع آبپاشی ہیں ان میں آپ تبدیلی نہ لے کے آئے جس طرح سے پوری دنیا لے کے آئی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ پھر آپ کی جو اس وقت زمین کاشت ہو رہی ہے، جس کی آبیاری ہو رہی، وہ بھی ختم ہو جائے گی.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے ایشوز جو ہیں، ان کے اوپر ایک نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر تمام صوبوں کو آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آخر کب ہم نیشنل ڈائیلاگ کریں گے؟ وہ چلیں، اب اگر پہلے نہیں ہوا تو آج سے اس کا آغاز کر دیں. تو اس کے اوپر جب تک جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونس جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے میں بھی ایسی ہی بات کروں اور دوسری طرف سے بھی ایسی ہی بات ہو تو پھر یہ ڈیڈ لاک ہے. اچھا شرجیل میمن صاحب، یہ اس کا آپ کیا رسپانس کریں گے کہ ایک بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ جناب پہلے آپ منصوبہ ختم کریں پھر ہم آپ سے بات کریں گے، تو پھر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر بات چیت کس پہ ہوگی؟ دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں، دو چیزیں. ابھی تک انہوں نے ہوا کیا تھا، یہ جنوری 2024 کو 17 جنوری کو ارسا کی ایک میٹنگ ہوئی، اور ارسا کی میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ یہ اضافی پانی ہے، پانی زیادہ ہے اور یہ کینال بنایا جائے. ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا. اس وقت بھی ارسا میں سندھ کے جو ممبر تھے انہوں نے اس کو اعتراض اٹھایا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی پانی یہاں پہ وافر مقدار میں نہیں ہے، اور آپ نے جو سندھ کا پانی ہے ویسے ہی سندھ کو کم ملتا ہے، تو یہ اویلیبل نہیں، تو یہ سرٹیفکیٹ غلط ہو. خیر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ 14 جون کو سمری بنی، 16 جون کو چیف منسٹر نے سائن کی اور بھیجی، جس میں بتایا گیا کہ ارسا کا وہ سرٹیفکیٹ منسوخ کیا جائے، وہ سرٹیفکیٹ غلط شمار پہ ہوا ہے. دوسرا چیز سب چیزوں پہ ہم ریلائے کرتے ہیں. ایک اکارڈ سائن ہے، ایک اکارڈ مینز ایک اگریمنٹ سائن ہے ود ان دا پروونسز، اور اس میں یہ چیز موجود ہے کہ جی ہمیں اپنے حصے کا پانی ملنا، میں اپنے حصے کا پانی نہیں دے پا رہے ہیں لوگ. اور اس کے دلیلیں پہ میں اس پہ 4 گھنٹہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک فیکٹ اور فگر دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی ہمیں اپنا پانی نہیں مل رہا، ہمیں پانی پہ ہمیں ریزرویشنز ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ہو گئی. اب جو ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ جی بالکل پرائم منسٹر صاحب اعلان کریں کہ جی پروجیکٹ ہم ختم کر رہے ہیں. اور یس، اب اگر مزید ڈائلاگ کسی نے کر رہے ہیں، ٹیکنیکل ٹیم نے بیٹھنا ہے، ابھی فی الحال تو آپ پروجیکٹ بند کرنے کا تو اعلان کریں نا، کیونکہ وہ پروجیکٹ کیا آپ نے جو الائیو رکھ کے جو اعلان کیا، جس کی ابھی تک ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر رانا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جی دلیلوں پہ بات ہونی چاہیے، بالکل ہم دلیلوں میں تیار ہیں. اسی لیے تو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بیشتر ان کو کہا، خط لکھا کہ جی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا کہتا ہے. حسن مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے قانون دان ہے، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر 90 دن کے اندر آپ نے CCI کی میٹنگ بلانی ہے. وہ بھی تو میٹنگ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے ڈسپائٹ آف سو مینی لیٹرز ریٹن بائی دا آنریبل چیف منسٹر سندھ. اور ہم نے پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا ہے کہ جی آپ وہ میٹنگ بلائیں تاکہ آپ اس میٹر کو ریزالو کریں. تو آپ وہ میٹنگ نہیں بلا رہے. اسی طریقے سے تو مطلب اگر دلیل کسی کے پاس اچھی ہے تو وہ دلیل اگر آپ کو آلریڈی اچھی ہے تو پھر آپ میٹنگ بلانے میں کوئی نہیں تھا آپ کو. باقی 100 میٹنگیں کر رہے ہیں، آپ یہ کر لیں. اس وقت میرے حساب سے سب سے زیادہ پاکستان کا سب سے موسٹ کرٹیکل اور کروشل میٹر یہ ہے جو اس وقت یہاں پہ جو حالت ہے، تو آپ کو اس کو پہلے پرائورٹی دینی ہے. باقی آپ کے ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب کے اور بھی دورے ہوں گے، اور بھی ساری چیزیں ہوں گی، وہ بہت قابل احترام ہے، لیکن اس وقت آپ کی جو امپورٹنٹ چیزیں وہ کریں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ پنجاب سے پی ایم ایل لیڈرشپ کے عجیب و غریب بیانات آتے ہیں اوپر سے. مطلب میں سمجھ نہیں رہا کہ یا سنجیدگی کا اظہار وہاں سے پی ایم ایل لیڈرشپ نہیں کر پا رہی ہے، یا میں ہم ویلکم کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کیا، اور اچھی بات ہے، ان کو یہ احساس ہے کہ جی یہ ایک میٹر سنگین ہے، اس پہ فوری طور پہ صوبوں سے بات کیجیے اور میٹر کو ریزالو کریں. ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں، اور ریزالو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کسی بھی فورم پہ بٹھا دیں وہ ڈائلاگ. اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں رانا صاحب کے باقاعدہ ٹی وی چینل پہ لائیو ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. وہ دلیل ہے اگر ٹی وی چینل پہ لائیو دینے کے تیار ہیں، ہم اس پہ بھی تیار ہیں کہ آپ پورے ڈائلاگ کو آپ بالکل سب پبلک کی اوپن کر لیں. پتہ چلے کہ یہ آپ کی دریا دلی ہے کہ آپ ٹی وی چینل پہ لائیو شو میں یا لائیو ڈسکشن میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ذاتی رائے میں یہ معاملات جو ہیں یہ لائیو شوز میں آپ طے نہ کریں، یہ بند کمروں میں ہی طے کریں تو بہتر ہے. اس لیے کہ کچھ مجھے بھی پتہ ہے کہ جو آرگومنٹس ہیں ان میں کافی شدت بھی ہے. اور یہ جو بات کی ہے کامران مرتضیٰ صاحب، شرجیل میمن صاحب نے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس بلانا ہے، کیا یہ درست ہے کہ اس کے لیے ایک مخصوص مدت آئین میں طے کی گئی؟ جی ہاں، اس کے لیے 90 دن مدت ہے، اور میں نے موشن موو کی ہوئی ہے اور وہ ایڈمٹ ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے 90 دن سے کتنے 90 دن آپ نے سینیٹ میں موو کیا ہوا ہے، اور اس کو وہ ایڈمٹ ہوئی ہے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ فکس ہو رہی ہے اور نہ اجلاس بلوایا جا رہا ہے.
اور ایک اور آپ کو بتا دوں، آج ایک میری موشن تھی این ایف سی ایوارڈ پہ، 15 سال سے شاید این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوا، 2009 میں آیا تھا 2009 میں، آج 15 سال ہو گئے نا، 16 سال، تو اس پہ جو موشن میں نے موو کیا وہ آج ریجیکٹ کر دیا اس نے، چیئرمین صاحب نے کہا ان ایڈمیزیبل ہے، یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے ایک مخصوص مدت کے بعد، اور انہوں نے اس کو ان ایڈمیزیبل کر کے اس کو اسکریپ کر دیا۔